بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ سبق نمبر 4 ہے ہمارے پاس۔ اس سبق کی دو ہمارے پاس ترتیب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم علم النحو سے مسئلہ ذکر کریں گے، دوسرے نمبر پہ ہم تسہیل النحو ایک کتاب ہے جس میں مشقیں کی گئی ہیں پوری تراکیب کی، اس سے ہم ترکیب ذکر کریں گے۔ ترکیب کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہوگا کہ جو مشق آسان ہوگی اس سے ہم دو ترکیبیں ذکر کر دیا کریں گے، بقیہ کو آپ قیاس کریں گے اسی پر۔ آپ کے سامنے ایک آخر میں یا بالکل آخر میں ترکیب کی کوئی مشق کی ایک تصویر آ جائے گی، آپ اسے روک کر اسے بڑا کر کے آپ اس میں دیکھ سکیں گے، اور مشق کو ویسے اگر کتاب موجود ہو تو کتاب میں بھی دیکھ سکیں گے۔ اور اگر جس مشق میں ترکیب کچھ مشکل ہوں گی تو وہ مشکل ترکیبیں بھی ہم الگ طور پہ سب حل کریں گے۔ بہرحال جو مشق آسان ہوگی اس سے ہم دو ترکیبیں ذکر کریں گے۔ یہاں ہمارے پاس صرف دو ترکیبیں، جملہ اسمیہ کی ترکیب اور جملہ فعلیہ کی ترکیب۔ تو یہ سبق نمبر 4 ہے۔ ترتیب سبق کی وہی چلے گی، جب علم النحو کا مسئلہ ہوگا اس میں علم النحو لکھا ہوگا، جب تسہیل النحو کی ترکیب آئے گی اس سے پہلے تسہیل النحو لکھا ہوگا، باقی نمبر وہی چلتے رہیں گے۔ جملہ اسمیہ کی ترکیب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ترکیب کی ایک ترتیب تو یہ ہے کہ آپ سیدھا سادہ زیدن کو مبتدا کہہ دیں، قائم کو خبر کہہ دیں، یہ بھی ایک مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم ترکیب کو ذرا لمبا چلانا چاہتے ہیں، چونکہ بعض اہل علم کی یہ بھی ایک ترتیب ہے کہ اس ترکیب کو ذرا لمبا لے کے شروع سے لفظ سے لے کر اور اس میں جتنے بھی باس ہے اس باس کو چونکہ سمیٹا جاتا ہے، جب آپ آخر میں ہم جائیں گے اعراب کی باس میں تو آپ دیکھیں گے کہ تمام چیزوں کو اس میں سمیٹ دیا جائے گا اور اس میں ذکر کر دیا جائے گا۔ اس لحاظ سے اس ترکیب کو ذرا اس طریقے سے ہم کریں گے کہ زید قائم کو شروع میں ہم کہیں گے لفظ موضوع مرکب۔ دیکھیں ہم نے لفظ پڑھا ہے، اس کی تعریف، اس کے بعد لفظ موضوع پہ ہم گئے ہیں، موضوع کے بعد مفرد مرکب پہ گئے ہیں۔ تو ہم نے لفظ موضوع یہاں پر چونکہ پورا جملہ جو ہے وہ زید قائم مرکب ہے تو اس کو ہم مرکب کہیں گے، لفظ موضوع مرکب۔ اور اس کے بعد یہ مرکب مفید ہے غیر مفید، تو یہاں ہی ہم نے طے کر دیا کہ مرکب مفید ہے۔ مرکب مفید کے بعد اب یہ کیا ہے، آگے ہم اس کو ہم ایک ایک کر کے حل کرنے کے بعد آخر میں ہم پہنچیں گے کہ اس کو ایک عنوان دے دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زید لفظ موضوع مفرد، اوپر وہ مرکب تھا تو ہم نے اکیلے زید کو لیا ہے، لفظ موضوع مفرد اسم یہ بھی طے کر دیا ہے۔ اس کے بعد اس کے سارے نام لینے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ کے پہلے جو اس کے نام جو ہم نے پڑھے وہ سارے نام یہاں لینے ہیں، مسند علیہ، محکوم علیہ، مخبر عنہ، موضوع، مبتدا۔ اور قائم ان کو ہم لے لیں گے لفظ موضوع مفرد اسم، یہ بھی اسم ہے۔ تو اس کے بعد جملہ اسمیہ کے دوسرے جز کے جو سارے نام ہیں وہ آ جائیں گے، مسند بھی، محکوم بھی، مخبر بھی، محمول اور خبر۔ یہ خبر تک یہ سارا ہو گیا۔ اور اس کے بعد ہم جائیں گے دوبارہ اس پہ مبتدا اور خبر مل کر۔ یہ دیکھ رہے ہیں ترکیبی نام دو ہی ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا اور خبر مل کر مرکب مفید، مرکب تام، مرکب اسنادی، مرکب کلامی، جملہ اور کلام، یہ مرکب مفید کے سارے نام یہاں پہ آگے۔ آخر میں جملہ خبریہ اسمیہ ہوا۔ اب آخر میں جملہ خبریہ اسمیہ یہ زید قائم ہو گیا، لیکن اس کو ہم نے کھول کے ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے، سارے نام ساتھ شمار کر دیے ہیں۔ تحسین کلام کے لیے یہ نام ذرا اچھے شمار ہوتے ہیں، آپ درمیان میں اگر لے آئیں تو۔ دوسرے نمبر پہ جملہ فعلیہ کی ترکیب ہے۔ جملہ فعلیہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قام زید ہمارے پاس مثال ہے، لفظ موضوع مرکب ہے یہ، اور اس کے بعد مرکب مفید بھی ہے، مرکب مفید۔ اب قام کو لے لیں، لفظ موضوع مفرد ہے فعل، اور فعل کے بعد عامل مسند فعل اس کو کہہ دیں گے، تینوں نام لے لیں گے۔ اور زید کو یہاں پر لفظ موضوع مفرد اسم، معمول مسند علیہ فاعل، مفرد اسم کے بعد معمول مسند علیہ فاعل، فعل اور فاعل مل کر یہ مرکب مفید، مرکب تام سارے نام لے لیں گے، مرکب مفید، مرکب تام، مرکب اسنادی، مرکب کلامی، جملہ اور کلام، جملہ خبریہ فعلیہ ہوا ہمارے پاس۔ تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ اسمیہ اور جملہ خبریہ فعلیہ، عام طور پہ اس کو اسمیہ خبریہ یا فعلیہ خبریہ کہہ دیتے ہیں۔ ہم اس کو خبریہ پہلے کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جملہ انشائیہ میں جب ہم ترکیب آئے گی تو تاکہ ہم آسانی کے ساتھ انشائیہ کہہ کے آخر میں اس کو طے کر سکیں کہ یہ انشائیہ میں اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے، یا انشائیہ میں دیگر نام بھی آتے ہیں، وہ سارے نام طے ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ دونوں ترکیبیں اس سبق کے اندر آپ کے پاس آ گئی ہیں، اور ایک نقشہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس نقشہ میں آپ دیکھ لیں گے کہ بقیہ جو اس کی مثالیں ملتی ہیں، یہ جو بھی آپ جملہ اسمیہ سادہ اٹھا لیں، جملہ خبر یہ فعلیہ سادہ سا اٹھا لیں، ان کی ترکیب ہمیشہ اسی طریقے کے مطابق ہوگی۔ یہ ایک اہم اور یعنی کہ بہت ہی آپ ترکیب کے لحاظ سے بہت عام سبق ہے، اس کو آپ یاد رکھیں۔ چند الفاظ ہیں جیسے سبق یاد رکھنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان الفاظ کو
मिलाने का एक तरीका याद रखना होता है, इसके बाद ये तरकीब इस तरीके से हल हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का आमीन नासिर।